اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ مائدہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 28 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 8 اور 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال فرمایا، رجلان دو آدمیوں نے، رجلان تثنیہ ہے، واحد اس کا رجل ہے اور جمع اس کی رجال آتی ہے، اور رجلان تثنیہ ہے، دو مردوں نے۔ قال رجلان فرمایا دو آدمیوں نے، من الذین جو ان لوگوں میں سے تھے، یخافون جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، یعنی جو خدا ترس تھے، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، انعم اللہ علیہما، کہ ان دونوں پر اللہ نے احسان کیا تھا۔ ادخلوا، انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، اس قوم کے خلاف، البابا شہر کے دروازے میں، ان کے مقابلے کے لیے شہر کے دروازے میں تو داخل ہو جاؤ، یعنی کم از کم اٹھو، اتنا تو کرو کہ شہر کے دروازے تک تو چلے جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ ان دو آدمیوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور ان کو جہاد کی ترغیب دی کہ ان کا پکا یقین تھا اللہ کے وعدے پر اور رسول کی رسالت پر، لیکن قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا، بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ بڑی تاکیدات ہے۔ فاذهب، بس تو چلے جا، انتا، تو، وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم دونوں ان سے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، یعنی ہم تو آگے نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جائیے اور ان سے لڑیے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، مالک نہیں، میں اختیار مند نہیں، الا نفسی، مگر صرف اپنے آپ کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، کہ میں اپنے آپ اور اپنے بھائی پر تو اختیار رکھتا ہوں، لیکن اس سرکش قوم پر مجھے اختیار نہیں۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا، تو آپ جدائی ڈالیے ہمارے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور اس نافرمان قوم کے درمیان، یعنی ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، کہ بے شک وہ سرزمین مقدسہ، محرمۃ، حرام کر دی گئی، علیہم، ان پر، 40 سنہ، 40 سال، کہ ان کو سزا یہ تجویز کی کہ 40 سال یہ اب اس سرزمین کی فتح سے محروم رہیں گے، کہ اب اگر جاتے تو فوراً فتح ہو جاتی، لیکن اب 40 سال محروم رہیں گے۔ یتیہونا، وہ حیران پریشان پھرتے رہیں گے، ذلیل و خوار پھرتے رہیں گے، فی الارض، اس زمین میں۔ فلا تاسا، تو آپ غم نہ کیجئے، افسوس نہ کیجئے، علی القوم الفاسقین، اس قوم نافرمان پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی آپ تلاوت کیجئے اپنی قوم کو، نبأ بنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، بالحق، کی ٹھیک ٹھیک، اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی کی، ایک خاص قسم کی قربانی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ ہو گئی، آخر، دوسرا، ایک آخر ہے، اس کا معنی آخری،
اور ایک آخر اس کا معنی دوسرا. قال لاقتلنک، قال تو اس نے کہا، یعنی وہ بھائی جس کی قربانی قبول نہیں، اس نے اس سے کہا لاقتلنک، میں ضرور بضرور تجھے قتل کروں گا. قالا تو اس دوسرے بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ، یقیناً اللہ قبول کرتا ہے من المتقین، پرہیزگاروں سے. لئن بسطت، اگر تو پھیلائے الیہ میری طرف یدکا اپنا ہاتھ، لتقتلنی اس لیے کہ مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط میں نہیں پھیلاؤں گا، یدی اپنا ہاتھ الیک تیری طرف، لاقتلک کہ تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا. محترم سامعین، پہلی آیت یعنی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جاؤ بیت المقدس یا شام میں عمالقہ قوم سے جہاد کرو اور اس سرزمین کو فتح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ خود وہاں سے نکلے. تو اب یہاں آیت نمبر 23 میں ہے کہ اس قوم کے 2 آدمی ایسے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، خدا ترس تھے، اور جن پر اللہ کا خصوصی انعام تھا اور جن کا ایمان اور یقین پختہ تھا. تو انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اتنا تو کرو کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، اب جیسے تم داخل ہو جاؤ گے فوراً ہی تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں پر ان کی ان باتوں کا اثر نہیں ہوا. یہ 2 آدمی کون تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ تو مفسرین کرام کے مطابق یہ ایک کا نام یوشع بن نون تھا اور ایک کا نام کالب بن یوکنہ تھا، کہ یہ 2 تھے اور یہ ان کے نام تھے جنہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی. لیکن قوم پر ان کی باتوں کی اور ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں پر رہے، لہذا تو اور تیرا رب جائے، یعنی تو جائے تیرا رب تیرے ساتھ ہو، یا تو جائے اور تیرا رب تیری مدد کرے، آپ دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، اور اس کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اپنی سرزمین تھی جس پر عمالقہ نے قبضہ کیا تھا اس کے فتح کا وعدہ کیا تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے. جب انہوں نے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی ان سے مایوسی ہوئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے سرکش لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ ان پر پیغمبر کی باتوں کا بھی نصیحت نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ کسی عالم کا یا کسی ولی اللہ کی بات کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اب قوم سے تو مایوس ہو گئے، تو رب کی طرف متوجہ ہوئے اور مناجات کی اور دعا کی اور اپنا عذر پیش کیا کہ اے اللہ، میں تو اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کا اختیار مند ہوں، اس سرکش قوم پہ تو میرا بس نہیں چلتا، لہذا تو ہی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، ان کی سرکشی اور گستاخی کا میں کیا جواب دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے میں نے ایک سزا تجویز کی، وہ یہ کہ یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی. اور اس وقت یہ مصر سے نکلے تھے اور راستے میں یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ ایک میدان تھا جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے، اور وہاں تک یہ آ چکے تھے. تو اسی مقام میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا تجویز کی اور اسی میدان میں ہی ان کو مقید کر دیا. اسی دوران میں ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے. پھر ان کے بعد کوئی اور نبی ان میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی جو یہ نسل تھی یہ کچھ ختم ہو گئی، کچھ نے توبہ کیا، اور ایک نئی نسل ابھر کر آئی، اور انہوں نے اس نبی کے ساتھ مل کر
اس سرزمین پہ حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور مقصود یہ کہ آپ اپنی امت کو اور صحابہ کو بتا دیجیے کہ اگر تم بھی اس طرح جہاد سے منہ موڑو گے تو اس طرح تمہیں بھی سزائیں مل سکتی ہیں، اور اس طرح تم بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہو، لہذا جہاد سے جینا چرانا۔ اور یہاں پر علماء کرام مفسرین حضرات نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اچانک کہ لشکر سامنے آیا، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں گے کہ تو جا اور تیرا رب جا، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ضرور ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو ایک صحابی فرماتے کہ یہ جملہ سن کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور میں نے بھی تمنا کی کہ کاش یہ جملہ میں عرض کرتا، جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی دور ہوئی۔ آگے آیت نمبر 27 میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور نبی کو فرمایا کہ اپنی قوم کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے۔ ایک حابیل تھا اور ایک قابیل تھا، قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، کہ ان میں سے جب ایک نے قربانی کی تو دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے دوسرے بھائی سے حسد کی وجہ سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن حابیل نے جو چھوٹا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے بھی تو میں آپ کے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کہ یہ قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دو بھائی حابیل اور قابیل، یہ واقعہ ہوا کہ یہ قربانی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس میں مشہور واقعہ ہے کہ یہ ایک لڑکی پر جھگڑا تھا جو شریعت کی روح سے وہ حابیل کی بنتی تھی، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں۔ تو اب اس کے لیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تجویز دی کہ تم قربانی پیش کرو، اب جس کی قربانی قبول ہو گئی تو وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ تو وہ حابیل کی قبول ہو گئی، جس پر بڑا قابیل جو تھا وہ حسد میں آ گیا، بڑا بھائی تھا، اور اس نے اس طرح قتل کی دھمکی دی۔ پھر بعد میں کیا ہوا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ کس طرح اس نے پھر اپنے بھائی کو قتل کیا اور کس طرح پشیمان ہوا، اور پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں دنیا میں تو ان سب کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے اور پڑے گا، حدیث کی روشنی میں اس طرح ثابت ہے۔ تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اور اس سے مقصود یہ ہے یہود اور نصارہ کو کہ تم اس نبی سے حسد نہ کرو، کہ حسد جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے لیے بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھول لیتا ہے، لہذا حسد سے بچنا چاہیے کہ یہ گناہوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔